خدا نے ہمیں شعور دیا ہے، آل محمد نے ہمیں حکمت کا درس دیا ہے. مدہ شیعہ حکیم ہو، اگر شیعہ حکیم نہ ہوتا تو بنو امیہ کے دور سے شیعت بچ کے ہم تک نہ آ پاتی. اگر شیعت حکیم نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے امام حسن عسکری کا دور کیسا دور تھا؟ علمی اکیڈمک دور تھا. نہ مولا علی کا ایسا دور تھا، کسی امام کا ایسا دور نہیں تھا جیسا دور امام حسن عسکری کا تھا. کیوں؟ برادران اہل تسنن کی 6 معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ماجہ، ابی داؤد، اسی طریقے سے سنن نسائی وغیرہ وغیرہ. یہ 6 معتبر کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کس دور میں لکھی گئی؟ 11ویں امام کے دور میں. ساری 11ویں امام کے دور میں. بخاری کی وفات دیکھیں میرے خیال سے 254-55 ایسے ہی ہے. مطلب امام زمانہ جس سال اس دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پہ اسی سے 1-2 سال آگے پیچھے بخاری کی یوم وفات ہے. مطلب اس سے پہلے کا دور بخاری نے درک کیا. امام حسن کی پوری زندگی درک کی بخاری نے. مسلم 59 یا 60، 259 یا 260. امام حسن عسکری کی شہادت کب ہے؟ 260 ہجری، مطلب اسی سال مسلم صاحب. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ابن داؤد، ابن ماجہ، یہ سارے کے سارے دیکھیں 2-2، 3-3، 4-4، 5 سال کے اندر ہیں. یعنی تقریباً 20-25 سال کے درمیان یہ سارے کے سارے ہیں. مطلب سب نے امام حسن عسکری کے دور کو دیکھا. اب ذرا تصور کریں امام کے لیے وہ دور کتنا سخت ہوگا، امام کے اوپر ذمہ داری کتنی تھی. ایک تو امامت کا سلسلہ بظاہر تمام ہو رہا ہے، اس کے بعد نائبیت کا سلسلہ شروع ہوگا، نواب 4 ہوں گے، غیبت صغریٰ ہوگی، غیبت کبریٰ ہوگی. ایک تو یہ بڑا حساس معاملہ. دوسرا ایک طرف یہ جو بنی عباس تھے انہیں بھنک لگ چکی تھی پہلے سے. بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا آخری جانشین میرے ہم نام ہوگا، جو پیدا ہوتے ہی اس کو ایک غیبت ہوگی، غیبت کے بعد ظہور ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے فرعون کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی سلطنت کو ایک موسیٰ نامی شخص تباہ و برباد کرے گا، تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے باقاعدہ جو بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا ہر بچے کو مار دیا. سارے بچے کو مار دیا، نہ مارا تو صرف ایک بچے کو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے چال چلی، اللہ نے چال چلی. اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے. تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی چال چلے. اللہ کی چال بہترین. اسی طریقے سے امام حسن عسکری کے دور میں باقاعدہ یہ تو متوکلین ہے، خدا ان پہ لعنت کرے، یہ بنی عباس بنو امیہ سے خبیث تر تھے. خبیث تر تھے. بنو امیہ کے بے شک ایک امتیازات ہیں ظلم و تشدد میں، لیکن بنی عباس بنی امیہ سے خبیث تر بعض روایتوں میں بتایا گیا. انہوں نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے. انہوں نے شیعوں کو چن چن کے مارا، سادات کو چن چن کے مارا. انہوں نے بڑے عجیب و غریب ظلم ڈھایا. اہل بیت کو گھروں میں محدود کر دیا. امام حسن عسکری پہ اتنی پابندیاں. کل عمر مولا کی کتنی؟ 28 برس. اس 28 برس کی عمر میں اتنے ظلم و ستم مولا پہ ڈھائے. لیکن کیونکہ امام حکیم ہوتا ہے، باقاعدہ امام نے کچھ گھروں کو معین کر رکھا تھا کہ فلاں رات ہم فلاں کے گھر پہ بیٹھیں گے، وہاں شیعوں کے سارے مسائل حل کریں گے. سب سے زیادہ اگر کوئی امام عوام کے ساتھ رابطے میں تھا تو وہ یہ امام تھے. امام کا ہر علاقے میں ایک وزیر تھا. میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو ایک نائب تھا. مثال کے طور پہ خراسان میں ایک نائب، مدائن میں ایک نائب، کوفے میں ایک نائب، فلاں جگہ ایک نمائندہ، فلاں جگہ ایک نمائندہ، کہ جس کے توسط سے امام خط و کتابت کیا کرتے تھے. کہتے امام کو زہر 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو دیا گیا. 7 یا 6 دن امام زندہ رہے. ان 7 یا 6 دنوں میں امام بار بار، روایتوں کے الفاظ سے بار بار فرماتے تھے وہ جو خراسان کی طرف سے خط آیا جلدی لاؤ اس کا میں جواب دے دوں، وہ جو مدائن کی طرف سے خط آیا اسے لاؤ اس کا جواب دے دوں. امام ایک ایک خط کا اس زہر کی حالت میں جواب دے رہے ہیں، گویا مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے اوپر بخار طاری ہونے سے ہذیان نہیں آتا. یہ تمہارے خیالات تھے. ذرا تصور کرو جو زہر کی حالت میں لوگوں
جواب دے رہا ہو وہ نارمل حالت میں ہذیان کیسے بک سکتا ہے؟ ہم اس کے بیٹے ہیں. یہ گویا ان لوگوں کے لیے جواب دے رہے ہیں حضرت کہ جنہوں نے رسول اللہ پہ ہذیان کا الزام لگایا. امام نے آخری لمحہ ایک ایک شیعہ کا جواب دیا. مولا شیعوں کے ساتھ ارتباط میں تھے, شیعوں کو آپس میں متحد رکھا.